سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے آپ لوگ سب خوش ہوں گے سن کے کہ جیسے کل میں نے اعلان کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کرکٹ کو پشاور لے کے جائیں جلدی سے جلدی. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ کہنے میں بتانے میں کہ آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئٹہ بھی جائیں گے. اور میری کوئٹہ کور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, آج ہی میں نے وہیں سے بات کر لی ہے, اور ہم پورے اب تعاون کے ساتھ بلوچستان کی حکومت, بلوچستان میں پاکستان کی افواج اور ان کا انتظامیہ اور پی سی بی, ہم پوری کوشش کریں گے کہ پی ایس ایل کو ہم کوئٹہ بھی لے کے جائیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, فرسٹ ٹائم ایور. بگٹی اسٹیڈیم کی ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں, مگر اب ان کو ہم سپیڈ اپ کر دیں گے. جو بھی پیسے بلوچستان گورنمنٹ ہمیں ان کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ کریں گے, وہ چاہتے ہیں اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر اندر کیا جائے. مگر میں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری کوشش ضرور کریں, مگر ہم بھی اپنی ٹیم بھیجیں گے, ہم بھی اپنے انفراسٹرکچر کے لوگ بھیجیں گے, اور ہم ساتھ ساتھ مل کے اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے اسٹیڈیم کو ٹھیک کریں گے, اور انشاءاللہ ہم وہاں پی ایس ایل کے میچز کروائیں گے. تو یہ تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی تھی. تحفظات تھے, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ اسی قسم کی ریڈ لائنز بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ یہاں. تو آج ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں, پاکستان کی عوام جہاں چاہے گی ہم وہاں جائیں گے, اور دلیری کے ساتھ جائیں گے, اور اگر ہمارا وہاں کا انتظامیہ اور عوام ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں. دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو پاکستان کپ ہو رہا ہے وہ اس کو اب ختم ہونا ہے, وہ چلے گا اور اپنے کنکلوژن پہ پہنچے گا, اس کو ہم نہیں روک رہے. مگر باقی جو ساری فیصلے ہوئے ہوئے ہیں اباؤٹ ڈومیسٹک کرکٹ وہ سب کینسل ہو گئے ہیں, اور جو سارے کنٹریکچول امپلائیز ہیں جو کہ یہ ساری ایسوسیشنز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں, بالکل ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ پورے فلفل کیے جائیں گے. کوئی اتنے کنڈیشن ایسی نہیں مارنی, جو ان کا حق ہے سب کو ملے گا. یہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ریپ اپ ہو رہی ہیں. بہرحال یہ وی ول فلفل آل آر رسپانسبلٹیز, کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسٹرکچر اب جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اب ہارون رشید صاحب اور شیخ صاحب اور میں اور لوگ جو کہ انوالوڈ ہیں, ہم سب بیٹھ کے تو وی ول ناؤ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نیو اسٹرکچر, ریجنز اینڈ ڈپارٹمنٹس, اور وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوں گی. کچھ ماڈلز ہم نے تیار کیے ہیں, کل ڈسکشن ہوگی. میرا خیال ہے یہ ڈسکشنز چلیں گی کچھ عرصہ, مگر جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری یہی کوشش ہوگی. ختم کر دی, ہاں وہ ساری جو یہ جو مطلب کیا چلے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ ساری ایسوسیشنز جو تھی کرکٹ کی جو کھیل رہی تھیں, یہ سو کالڈ ریجنل کرکٹ, یہ سب فارغ ہو گئی ہیں, دے آر آل فنشڈ. باقی جو ہے ساری کمیٹیز جو بنائی تھی بورڈ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. کل ہم ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے یہ کمیٹیز کو, کرکٹ کمیٹی ہوگی یا فائنانس کمیٹی ہے, جو بھی ہے اس میں ہر جگہ پہ بورڈ ممبرز ول گیٹ انوالوڈ ان دیٹ. سلیکشن کی کمیٹی جو ہے وہ بھی فارغ ہو گئی ہے, اور کل ہم بیٹھ کے ایک نئی سلیکشن کمیٹی بھی بنائیں گے, اور فار دی نیوزی لینڈ ٹور, اور پھر آگے جو بھی ایشوز بنیں گے ویل ٹیک کیئر آف دوز. تو باقی کل انشاءاللہ کل بھی کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کے لیے ہوگی, تاکہ آپ کی بھی خبریں بنتی جائیں اور لکھتے جائیں آپ. نہیں روٹی پانی سارے نا جی, ایسی کی گل نہیں. سو یہ ہے جی. اب آپ کے لیے کوئی سوال پوچھنے ہیں؟ ابھی کوئٹہ کی اور پشاور کی بات کی, کل آپ نے پشاور کی بات کی تھی, آج کوئٹہ کی. تو یہ اس سال جو 2023 والا جو 8واں ایڈیشن ہے اس کے میچز ہیں, یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیا. کیا جی؟ یہ 2023 یہ 8واں جو ہے پی ایس ایل, اسی میں ہی بگٹی اسٹیڈیم. یس اسی پی ایس ایل 8 میں کوئٹہ ہم ضرور کوشش کر رہے ہیں جانے کی, اور وی آر آلریڈی ان ٹچ ود دی اتھارٹیز. میں نے آپ سے کہا, میں نے ٹاک ٹو دا کور کمانڈر ٹوڈے, اینڈ جی پشاور بھی اسی سیزن میں نہیں اس سیزن میں مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ 6 مہینے کم سے کم چاہیے. ابھی اس کے اوپر نہیں فیصلہ ہوا, ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا. ظاہر ہے یار, اگر جائیں گے تو کم از کم 2 تو ہوں گے نا.
سیٹ صاحب آپ جب بورڈ میں نہیں بھی تھے تب بھی کرکٹ کے ساتھ بڑے آپ ان رہے ہیں، پروگرام وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں، مختلف تھیوریز چل رہی ہیں، 2 تھیوریز ہیں کہ پاکستان کو تینوں فارمیٹ میں الگ کپتان ہونا چاہیے، ونگ چیئرمین آپ کیا سمجھتے ہیں الگ ہونا چاہیے یا اکیلے بابر ہی تھے؟ دیکھیے آئی ایم ناٹ دا کرکٹ ایکسپرٹ، میں کامنٹ کر سکتا ہوں، میں کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو کرکٹ ایکسپرٹس آئیں گے وہ اس قسم کے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے. آپ کو پتہ ہے میرا پرانا ایشو یہ رہا ہے کہ سلیکشن کے بارے میں مجھے مت پوچھیں، ہار ہوتی ہے جیت ہوتی ہے، سلیکٹرز کے پاس جائیں ان کو پوچھیں ویل ڈن یا ٹھاپا لانی انہوں نے تو ٹھاپا لاؤ، تو یہ میرے کو نہ پوچھو، تو جدی ذمہ داری ہے وہ کھل جاؤ. ہاں جی سر ڈومیسٹک کے بہت سارے جو اپنا کوچز وغیرہ ہائپ کیے پی سی بی نے، سٹیز کے بھی کیے ہیں، ریجنل کے بھی کیے ہیں، تو کیا وہ برقرار رہیں گے کہ وہ بھی آج سے ختم ہو جائیں گے؟ سب آل گون بٹ ویل آنر دیئر کانٹریکٹس. اچھا سر، جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی جو گراؤنڈس کے اسٹرکچر ہیں وہ کافی حد تک بوڑھے ہو چکے ہیں، اور راولپنڈی کی پچ کو بھی ڈیمیرٹ پوائنٹ 2 مل چکے ہیں ابھی تک. تو ان کی پچز کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کیوریٹرز جو ہیں وہ رمیز راجہ صاحب کے دور میں باہر سے آئے تھے، اور اب جو ہیں وہ اب کیوریٹرز اور مٹی جو ہے وہ سوائل، کیا کس قسم کی پچ تیار ہوگی جس سے ڈیمیرٹ پوائنٹ دینا؟ دیکھیے میں آپ نے جو سوال پوچھا بڑا امپورٹنٹ تھا. دیکھیے یہ جو ہمارا جو اثاثے ہیں ہمارے کوچز وہ اس اسٹرکچر کے اندر ہوں یا آگے جو ریجنل کرکٹ واپس آ رہی ہے اس میں ہوں، سب کو کوئی نہ کوئی امپلائمنٹ تو ملے گی، کوئی بے روزگاری نہیں ہوگی اس کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا دوں. دے ول آل بی اکوموڈیٹڈ ان دا نیو اسٹرکچر.